بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 106 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فَهَذِهِ الْحِرْفَةُ الْمُشَارُ إِلَى مَا سے لے کر ثم إِنَّهُ فَرَضَ لَهُمَا من الصدقات تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فَهَذِهِ الْحِرْفَةُ الْمُشَارُ، یہی وہ پیشہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ علامہ یعنی جس کی طرف، کنت احوی بہا و اجتلب، جس کے ذریعے میں مال جمع کرتا ہوں اور یعنی مال جمع کرتا تھا اور حاصل کرتا تھا۔ حرفہ یہ پیشے کو اور ہنر کو کہتے ہیں۔ المشار الی ما، جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، یعنی جب میں پیغام میں نکاح دینے آیا تھا اور اس کے والد صاحب کو جو میں نے کہا تھا کہ میں 2 موتیوں کو آپس میں پروتا ہوں اور پھر 1 دینار کے تیلے کے بدلے اس کو فروخت کرتا ہوں، تو میری مراد اس سے یہی چیز تھی، یعنی ادب، اور اسی کے ذریعے میں جمع کرتا رہا اور رزق حاصل کرتا رہا۔ فَأْذَنْ لِشَرْحِي كَمَا أَذِنْتَ لَهَا وَلَا تُرَاقِبْ وَاحْكُمْ بِمَا يَجِبْ، پس آپ میرا بیان بھی سن لے جس طرح کہ آپ نے اس کا بیان مکمل طور پہ سن لیا، اور پھر وَلَا تُرَاقِبْ، انتظار مت کیجیے، وَاحْكُمْ، اور فیصلہ سنا دے، بِمَا يَجِبْ، اس چیز کا جو ضروری ہے۔ یعنی اب حقیقت کھل کے آپ کے سامنے آ چکی ہے، اس لیے مزید وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ نے جو کچھ کرنا ہے اور جو چیزیں واجب ہیں اس کی فکر کرے اور اس کے مطابق فیصلہ دیجیے۔ قال، راوی کہتے ہیں فلما احکم ما شادہ، جب اس نے مضبوط کر دیا، احکم یحکم احکاما، کسی چیز کو مضبوط بنانا، ما شادہ، جو کچھ اس نے اٹھایا تھا، یعنی جو بات اس نے جس بات کا اس نے دعویٰ کیا تھا وہ اس نے مضبوطی سے پیش کی۔ وَأَكْمَلَ إِنشَادَهُ، اور اپنے انشاء پردازی کو مکمل کیا۔ عطف القاضی إلى الفتاة، تو قاضی اس نوجوان کی طرف مائل ہوا۔ بعد ان شغف بالابیات، بعد اس کے کہ وہ اشعار پر فریفتہ ہو چکا تھا۔ شغف یشغف شغفا، شغف مجہول کا صیغہ ہے، فریفتہ ہونا اور اثر لے لینا، متاثر ہونا، عاشق بننا۔ وقال، اس نے کہا اما انه قد ثبت عند جميع الحكام وولاة الاحکام انقراض جیل الکرام، کہ تحقیق یہ بات ثابت ہو چکی ہے تمام حکام کے ہاں اور ارباب حل و عقد کے ہاں، یعنی حکمرانی کے لائق لوگوں کے ہاں، ارباب حکومت کے ہاں، ولاۃ یہ والی کی جمع ہے اور حکام یہ حاکم کی جمع ہے۔ انقراض جیل الکرامی، جیل نسل کو کہتے ہیں، انقراض یہ باب انفعال ہے، انقطاع کو کہتے ہیں، قرض یقرض قرضاً سے قطع کرنا۔ تو معزز اور شریف نسل کا ختم ہو جانا، ومیل الایام الی اللئام، اور زمانے کا کمینوں کی طرف مائل ہونا، یہ بات جو ہے یہ تمام حکمرانوں اور ارباب حکومت کے ہاں ثابت ہو چکی ہے۔ وَإِنِّي لَإِخَالُ بَعْلَكِ صَدُوقًا، اور تحقیق میں آپ کے شوہر کو سچا جانتا ہوں۔ اخال یہ خال یخال خیالاً سے ہیں، واحد متکلم کا صیغہ ہے، ہونا تو اخال چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ اخال زیادہ فصیح ہے اور عرب اس کو زیادہ فصیح
وہ بلیغ گردانتے ہیں اور اس کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ بعل کی بعل شوہر کو کہتے ہیں، بعال اس کی جماتی ہے۔ بعل یبعل بعلا، بعالتاً شادی کرنا، اور بعل کی جمع جو ہے وہ بعال نہیں بلکہ بعولہ شاید آتی ہیں، بعولہ۔ صدوقاً سچا، فی الکلام یعنی اپنی اس بات میں، بریئا من الملام اور ملامتی سے میں اس کو بری خیال کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں۔ وہا ہوا قد اعترف لک بالقرض، اور دیکھے اس نے آپ کے قرض کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ وصرح عن المحض، اور اس نے خالص بات کی وضاحت کر دی ہے۔ صرح یصرح تصریحا، تصریح کہتے ہیں وضاحت کرنا، محض کہتے ہیں یعنی خالص بات۔ وبین مصداق النظم، اور وہ جو آپ کہہ رہی ہے نا کہ اس نے دھوکہ دیا ہے، تو وہ جو نظم سے اس کی مراد تھی وہ بھی اس نے واضح کر دی کہ اس کا مصداق کیا ہے۔ وتبین انہ معروف العظم، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ بغیر گوشت کے ہڈی والا فقیر ہے، یعنی اس کے پاس بغیر گوشت کی ہڈی بھی نہیں ہے تو اور چیزیں کہاں سے آئے گی۔ وَإِعْنَاتُ الْمُعْذِرِ مَلْأَمَةٌ، اس لیے اب ایک معذور آدمی کو مشقت میں ڈالنا یہ تو باعث ملامت ہیں، یعنی ایک آدمی ہے وہ معذور ہے اور اس کے پاس اس چیز کی طاقت اور وسعت نہیں ہے تو اس سے مطالبہ کرنا یہ تو باعث ملامتی ہیں، لہٰذا یہ کام تو کم از کم میں نہیں کر سکتا۔ وَحَبْسُ الْمُعْسِرِ مَأْثَمَةٌ، اور تنگ دست کو قید میں رکھنا یہ تو بھی گناہ کا کام ہے۔ اب اس کے پاس ایک ہوتا ہے کہ چیز ہوتی ہے لیکن وہ دیتا نہیں ہے تو اس کو تو قید کر سکتے ہیں، لیکن ایک بندہ مجبور ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، وہ تنگ دست ہے، فقیر ہے، مفلس ہے، 2 وقت کا کھانا وہ نہیں پاتا، تو اس کو پھر جیل میں رکھنا یہ مأثم گناہ کا کام ہے۔ اثم یأثم اسمن سے۔ وَکِتْمَانُ الْفَقْرِ زَہَادَةٌ، اور آپ دیکھ نہیں رہی کہ وہ جو فقر کو چھپا رہا ہے نا تو یہ تو تقوی ہے نا، یہ تو مقصود ہے، فقر کا چرچا نہیں کرنا چاہیے بلکہ فقر کو چھپانا چاہیے۔ زہادۃ تقوی ہے۔ وانتظار الفرج بالصبر عبادۃ، اور صبر کے ساتھ کشادگی کا انتظار کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے آپ کی یہ مشقت اور یہ تکلیف جو ہے یہ بھی ایسے بغیر کسی ثمر کے تو نہیں ہے بلکہ اس پر آپ کو ٹھیک ٹاک اجر بھی مل رہا ہے۔ فرجعی الی خدرک، پس آپ اپنے پردے کی طرف لوٹ جائیے یعنی گھر کی طرف۔ واعذری ابا عذرک، ابا عذر سے مراد شوہر ہیں اور اپنے شوہر کو معذور سمجھیے۔ ونہنیہ عن غربک، غرب تیزی کو کہتے ہیں، غروب اس کی جماتی ہے، اور اپنی اس تیزی کو روک لیجئے۔ نہنیہ یہ بعثرہ سے ہے، نہنہا، نہنیہ روکے رکھیے۔ وسلمی لقضاء ربک، اور اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو اپنے رب کے فیصلے کے حوالے کر دیں۔ ثم انہ فرض لہما فی الصدقات، پھر اس قاضی نے ان کے لیے صدقات میں سے ایک حصہ مقرر کر دیا، صدقت ان کی جمع ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو اچھی طرح بغور پڑھیں گے اور ان سلیس ترجمہ اور تشریح کو بخوبی ذہن نشین کریں گے۔ والسلام۔